والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون صدق الله العظيم۔ اس آیت مبارکہ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وصف بیان فرمائے۔ یہ بات تو واضح ہو چکی پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں براہ راست کسی بشر سے کلام نہیں کرتا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ۔ فرمایا کوئی بشر وہ میرے کلام کو سننے کی تاب نہیں لا سکتا، ہاں یا تو میں وحی کرتا ہوں یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہوں، اور جو وحی ہوتی ہے اس کے لیے چند افراد بشروں میں سے چند افراد کو میں نے چن لیا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف رجوع کرنے والا اس کی ہدایت فرماتا ہے۔ یا پھر میں کوئی رسول بھیجتا ہوں اس کے ذریعے سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ انبیاء اور رسول اعظام جو ہیں ان کا یہی سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک ان سے براہ راست کلام فرماتا ہے۔ کس طرح؟ یا تو وحی الہی سے وہی پیغام بھیجا جاتا ہے، یا خواب کے ذریعے سے، یا فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کلام الہی جو اپنا کلام ہے اسے نازل فرمایا، قرآن کے نازل کرنے کے وصف بیان فرمائے۔ یہ میرا کلام ہے، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں نے اسے با حفاظت اتارا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جس شخصیت پر یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ان کے بھی وصف بیان فرمائے، اپنی کلام کے بھی وصف بیان فرمائے کہ میرا کلام ہے، میں نے اسے نازل کس انداز سے کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جس شخصیت پر یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا آپ کی شخصیت اور آپ کے اوصاف کو بھی بیان فرمایا، اور جو جو کلام الہی پر اعتراض ہوتے تھے ان اعتراض کو بھی دور فرمایا۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کفار و مشرکین کا کہ یہ کہیں سے لکھ کے لے آتے ہیں، کہیں سے یہ ایک علم حاصل کرنا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ لکھ لو، جس طرح آج کل کتابیں ہیں لکھ لیتا، الفاظ ہیں، الفاظ جو ہیں معانی تک پہنچاتے ہیں، کہ یہ لکھ کر کوئی مضمون لے آتے ہیں اور پڑھ کے سنا دیتے ہیں، یہ اعتراض بھی تھا ان کا، ایک اعتراض۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو پرانی کتابیں ہیں ان کو پڑھتے ہیں، پرانی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے دو اعتراض تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دو اعتراضوں کا رد فرمایا۔ دیکھیں رد کیسے فرمایا، کیا بات ہے، فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ،
اس سے پہلے، وحی الہی سے پہلے ہم نے اپنے محبوب کو پڑھنا سکھایا ہی نہیں تھا. دیکھیں اب کیسا رد کیسے فرمایا، اور بڑی فصاحت اور بلاغت کے ذریعے سے. کوئی آدمی پڑھ سکتا ہو تو پڑھ کے لائے گا، کسی کے پاس کتاب ہوگی وہ کتاب دیکھے گا، پڑھے گا، یاد کرے گا، پھر آگے بیان کرے گا. تو فرمایا ہم نے من قبل ہی، اس سے وحی الہی سے، اپنا کلام نازل کرنے سے پہلے اپنے محبوب کو پڑھنا سکھایا ہی نہیں تھا. تمہارا رد ہو گیا. اور یہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ وہ کوئی کتاب تھی پرانی جو ہم نازل کرتے رہے کتابیں. وہ کتابیں پڑھتا ہے اور کتابیں پڑھ کر ہمیں سنا دیتا ہے. تو یہ تو پرانی کتابیں ہیں، اللہ نے پہلے کتابیں نازل کی ہوئی ہیں. اور یہودیوں کے وہی تو بڑے یہودی جو ہے بڑے اسی لیے تو بنتے پھرتے تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، تحریف شدہ ہی کتابیں تھیں، آپ نے سے ان تحریف کی ہوئی تھی. لیکن یہ کفار و مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ یہ نوجوانی کی عمر، یہ ہمارے اندر تو اس کی زندگی گزر رہی ہے، ہم تو اسے بخوبی جانتے ہیں، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور پورے عالم کو پڑھا رہا، پورے جہان کو عقل مندی کے وہ اصول اور ضابطے بیان کر رہا ہے. یہ پڑھا ہوا تو نہیں تھا، ہمارے اندر تو اس نے زندگی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، محبوب اپنی پوری زندگی ان کے سامنے رکھ دے. لقد لبثت فیکم عمرا، چیلنج کے طور پر ایک لفظ ہے. فرمایا محبوب اپنی 40 سال کے بعد تو آپ نے اعلان فرمایا، 40 سالہ زندگی کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں. فرمایا محبوب اس سے پہلے والی زندگی ان کے اندر گزری ہے تمہاری، وہ سامنے رکھو ان کے، دیکھو. انگشت پتنتا ہوں ایسے حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ نوجوان کیسے بولتا ہے، کہاں سے بولتا ہے، اس کا لب و لہجہ کیسا ہے، اور ایسا حسن و جمال ہے ان کے الفاظ میں جو آدمی مبہوت ہو جاتا ہے. شاعر کہتے شاعری نہیں ہے، کاہن کہتے ہماری باتیں نہیں ہیں. پھر انہوں نے یہی ترکیب سوچی کہ یہ چلو جس کو پاگل کہہ دو، مجنوں کہہ دو. یہ آسان بات ہے نا، سمجھ آنے والی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کو سمجھ نہیں ہوئی. اتنے عرصے سے کفر اور شرک کے اتنے بڑے ان کے اندر تابوت تھے، بت تھے، بت. ان کو صاف کرنا ذرا بڑا مشکل کام تھا. اپنے آپ کی نفی کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو نفی کرنا تھا. وہ سردار تھے بڑے بڑے، کیسے اس نوجوان کی بات سنتے اور مانتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو رد فرما دیا. فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، وحی الہی سے پہلے یہ کوئی کتاب پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے. یہ آپ کے لیے معجزہ ہے، آپ کے لیے معجزہ ہے کہ آپ کوئی کتاب نہ پڑھ سکیں. اس لیے کہ یہ اعتراض تھا ان کا بہت بڑا کہ پہلی کتابوں سے نقل کر کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کو کتاب پڑھنا سکھایا ہی نہیں، ہم تو براہ راست ان کے قلب انور پر کلام الہی نازل کرتے ہیں. دیکھتے ہوئے نہیں یہ علم حاصل کرتے، سنتے ہوئے یہ علم حاصل نہیں کرتا میرا محبوب. براہ راست قلب انور پر ہمارا قرآن نازل ہو رہا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ. یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، اور براہ راست آپ کے قلب انور پر نازل ہو رہا ہے.
یہ ہے کلام الہی کی شان. اور کلام الہی کی شان بھی یہ ہے، اور جس پر کلام الہی نازل ہو رہا ہے اس کی شان بھی تو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کتاب کے اندر شک والی بات نہیں، تو جس پر نازل ہوا اس میں شک کیسے کیا جا سکتا؟ دیکھیں دونوں وصف بیان فرمائے، دونوں وصف بیان فرمائے. کلام الہی تک، ایک بات یاد رکھیں آپ، کلام الہی تک پہنچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک پہلے پہنچا جائے گا. آپ کی شخصیت مبارکہ تک پہلے پہنچا جائے گا. یہ بات کیا ہوئی؟ کلام الہی کو لا ریب کہو، شک و شبہ سے پاک ہے، اور محبوب کے اندر شک نکالتے پھرو. ایسے باتیں نہیں ہوتی، ایسے باتیں نہیں چلتی. کلام الہی میرا ہے، اور اس کلام الہی کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں. لہذا جس شخصیت پر یہ کلام الہی نازل ہوا اس کے اندر بھی کوئی شک و شبہ والی بات نہیں. کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ سوال کرے، اب سوال پیدا ہو، یہ کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ محبوب ہی نے تو کہا تھا یہ قرآن ہے. ما اقرأ بسم ربک پہلی آواز، وہی الہی پہلی آواز فرمایا اقرأ، محبوب پڑھے، بسم ربک الذی خلق، اس کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا، اس نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا. یہ ابتدائی آیات مبارک. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. آپ کا رب بڑا کریم ہے، اس کے نام کے ساتھ پڑھیں. آپ کا رب بڑا کریم ہے، اس کے نام کے ساتھ پڑھیں. یہ جو پہلی آیات مبارکہ نازل ہوئی، ہمیں کیا پتا قرآن مجید ہے؟ آپ سمجھ رہے آپ؟ ہمیں کیا پتا یہ کلام الہی ہے؟ یہ آیات، 5 آیات مبارکہ پہلے نازل ہوئی. اس قرآن مجید کی ان پہلی آیات مبارکہ پر ایمان لانے سے پہلے حضور پر ایمان لانا پڑے گا. پھر پتا چلے گا کہ یہ کلام الہی ہے. کلام الہی تک پہنچنے کے لیے کیا در مصطفیٰ میں آنا پڑے گا. اس کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے میں کلام کرتا ہوں تو اپنے محبوب سے کلام کرتا ہوں، اور ان کے ذریعے سے پھر تم تک یہ کلام پہنچتا ہے. لہذا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ ہے. تو اللہ نے فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب، میری وحی الہی کے نزول سے پہلے میرا محبوب کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا. اسی لیے تو یہ پہلے جو جبریل امین نے کہا پڑھے، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کا یہ فرمانا یہ آپ کا معجزہ تھا. عاجز کر دینے والی بات تھی کہ اگر یہ ہو جاتا کہ فرمایا میں پڑھتا ہوں، میں پڑھا ہوا ہوں، تو اس کا مطلب ہے پھر کسی پرانی کتاب سے پڑھے ہوئے. اللہ نے تو چیزوں کی نفی فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. محبوب ہم نے آپ کو پڑھایا ہے. یہ آیات ہے، فرمایا الرحمن، رحمان نے قرآن سے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صرف قرآن ہی نہیں ہے، اس کے اندر جتنے بھی حکمت کے رموز ہیں، اسرار ہیں، وہ بھی سارے کے سارے سکھا دیے ہم نے. ایک یہ بات تھی. دوسرا یہ اعتراض تھا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے آدمی لکھتا ہے، علم کا ذریعہ لکھنا ہے، لکھتا ہے، وہ ایک کتاب سے نقل کرتا ہے، سامنے رکھتا ہے. وہ جس طرح مضمون لکھتے ہیں، ایک کتاب سے مضمون نقل کر لیا، دوسری سے نقل کر لیا، تیسری سے نقل کر لیا، تو وہ کتاب بھی بن جاتی ہے، مضمون بھی بن جاتا ہے، اپنا نام بھی لکھا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا اولاد آپ کو ہم نے دائیں ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں سکھایا ہے. کیا بات ہے. فرمایا اگر یہ آپ کو ہم وحی الہی سے پہلے لکھنا سکھا دیتے. ان کا یہ اعتراض تھا کہیں سے مضمون لکھ کے لاتا ہے اور ہمارے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہے تو ہم نے آپ کے ہاتھ مبارک کو لکھنا ہی نہیں سکھایا تاکہ ان کا اعتراض رد ہو جائے, ان کا اعتراض ختم ہو جائے. کہ ہم نے کیا براہ راست وحی الہی فرمائی ہے, ہم نے براہ راست آپ کو اپنا کلام سکھایا ہے تاکہ ان کے اعتراض ختم ہو جائے. ولا تخطه بیمینک اذا آگے فرمایا اذا لارتاب المبطلون. فرمایا یہ باطل فرقے والے, باطل نظریات والے اور باطل سوچ رکھنے والے یہ شک کر سکتے تھے کہ محبوب کہیں سے پڑھ کے آیا ہے. محبوب ہم نے ان چیزوں کا رد کر دیا آپ کے بارے میں, آپ کے اوصاف مبارکہ بیان فرما کے ہماری وحی الہی سے پہلے نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. سبحان اللہ. اور ہم نے براہ راست آپ کے قلب مبارک پر قرآن مجید کو نازل فرمایا بڑے محفوظ انداز سے. وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون. فرمایا یہ ہماری آیات جو ہیں ان کو انکار کرنے والے ظالم ہی کر سکتے ہیں. اتنے وصف بیان فرمائے, اپنے کلام کے اتنے وصف بیان فرمائے اور اپنا کلام جس شخصیت پر نازل فرمایا اس کے اتنے بڑے وصف بیان فرمایا. فرمایا اتنے اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر بھی تمہیں کوئی اعتراض رہ جاتا ہے. فرمایا جو شخص اعتراض کرنے والا ہے وہ باطل ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا وہ ظالم ہو سکتا ہے, ہماری کتاب کو نہ ماننے والا, ہمارے محبوب کے وصف کو نہ ماننے والا. فرمایا یہ ظالم ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کیا اسے کہہ سکتے ہیں. فرمایا ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. کیا بات ہے. فرمایا یہ رسول جس کی اتباع کی جاتی ہے, محبوب میرا, فرمایا رسول ہے, رسول میں نے بھیجا ہے. النبی دعا بس بیان فرمایا نبی ہے کیا غیب کی خبر دینے والا. نبی کسے کہتے ہیں؟ غیب کی خبر دینے والا. دنیا کی خبر دیتے تو وہ تو آپ ہی خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچ جاتی ہے, آسمان کے اوپر سے خبر کون دے گا. غیب کی خبر یہ ہے. فرمایا النبی یہ میرا نبی ہے, غیب کی خبریں دینے. فرمایا آگے وصف بیان فرمایا النبی الامی. فرمایا یہ میرا نبی امی ہے. فرمایا میرا نبی امی ہے. امی کسے کہتے ہیں؟ امی اسے کہتے ہیں جو پڑھا ہوا نہ ہو. پورے جہان کو پڑھائے خود پڑھا ہوا نہیں, پورے جہان کو سکھائے خود سیکھا ہوا نہیں, پورے جہان کو کی عقل کی گتھیاں سلجھائے, تہذیب و تمدن کے سبق پڑھائے قیامت تک کے لیے. فرمایا یہ وہ صاف کتاب تمہارے سامنے موجود ہے, سب کو سبق پڑھا رہا ہے, سب کو سبق پڑھا رہا ہے. اور اس کے لیے وصف کیا بیان فرمایا امی. معنی یہ ہے کہ تمہارے جیسے بشروں سے پڑھا ہوا نہیں ہے. امی کا معنی کیا ہے؟ تمہارے جیسے بشر, تمہارے جیسے استاد اور تمہارے جیسے ماں باپ کی گود سے پڑے ہوئے. فرمایا نہیں, وہ بھی ایک لمبا مضمون ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اپنے باپ کو اٹھا لیا. کوئی یہ نہ کہے کہ باپ نے پڑھایا تھا, کوئی یہ نہ کہے کہ باپ نے تعلیم دی تھی, باپ کو اٹھا لیا. اور 6 اور 5 اور 6 سال کی عمر مبارک میں تھے, والدہ کو اٹھا لیا. کوئی یہ نہ کہے کہ ماں کی گود سے پڑھ کے آیا ہے. سارے اعتراض رد کر دیے. محبوب تو میرا ہے, میں نے خود تجھے پڑھایا ہے. فرمایا النبی, فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. پہلے لفظ فرمایا الرسول, اس کا مطلب ہے میں نے بھیجا ہے. النبی دوسرا وصف بیان فرمایا النبی جو غیب کی خبر دینے والا ہے. اس کے بعد لفظ امی فرمایا. اس کے بعد لفظ امی فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ پتا تو یہاں سے پتا چل گیا رسول ہے, میں نے بھیجا ہے,
نبی ہے میری غیب کی خبر اور میرا کلام الہی سناتا ہے. اور امی کا معنی ہے کہ تمہارے جیسوں سے پڑا ہوا نہیں. یہ حضور کے وصف مبارک ہیں، حضور کے اوصاف مقدسہ ہیں کہ میرا محبوب کے خالص ہو جائے میرے لیے، اور خالص میں نے اس پر کلام نازل فرمایا ہے، اور میرا کلام وہ سنتا ہے اور تمہیں چل کر بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ عطا فرمائے.